بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا تکبر تاریخ میں مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے ماننے سے انکار کیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر لاتے لاتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے قبل وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کے بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قطبیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے رؤساء نے گھبرا کے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ سامعین و ناظرین حضرات، دریائے نیل پر فرعون کیسے گڑ گڑایا یہ ہم آپ کو آگے چل کر اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ چنانچہ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ القصص میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو ایک مقدس عصا عطا فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، جو مختلف انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے۔ اس آگ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہو گئی، اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ میں ہوں اللہ پروردگار تمام جہانوں کا۔ بس جب موسیٰ
علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، بس اپنی جوتی اتار دے، تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا۔ اس وقت جل جلالہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی کام ہیں، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈھول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکلنا وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد عالی کی تعمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، بس ناگہاں وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضا سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر قربت الہی نے طمانینت تو سکون کی حالت پیدا کر دی، اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے، اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ بس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلہ میں تیرے لیے یہ دو برہان ہیں، بلا شبہ وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہیں۔ یہ دو معجزے ہیں جن سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضا، لیکن ان سب سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور ان کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے ان تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کی رعیت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید پختہ ہو گئی۔ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا، اور اس میلہ کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگے، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور اپنے کفر پر اڑا رہا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے تمام جادوگروں سے کہا کہ مجھے رب مان لو، نہیں تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، لیکن تمام جادوگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور فرعون نے ان تمام جادوگروں کو آگ میں پھینک کر مار دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اعزار رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کی دربار میں اس طرح دعا مانگی، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے
ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ ان کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں پر چل کر دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کے راستے کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب راہیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ فرعون نے گڑ گڑا کر دریائے نیل کے پاس کیوں دعا مانگی۔ منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، وہ یوں کہ جب آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ڈاٹھیں مارنے لگتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو اللہ نے اسے پرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کی سبب نڈال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ تو اس لائن نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ اونی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہ آئے۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی، میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا، مولا اب مجھے میری قوم میں ذلیل و رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ فرعون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا، جو لمحہ بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی سے عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا اور اسے آخرت میں کیا کچھ عطا نہ فرمائے گا۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لے، بارگاہ الہی میں گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔